إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، موجودہ حالات پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مار پڑ رہی ہے، ذلت اور پستی کا جو شکار ہے، وہ افراد ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے تمام تر وسائل اگر غور کیا جائے، ان میں سے سب سے زیادہ تر وسائل مسلمانوں کے پاس، دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، ان کے پاس کتاب بھی سچی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو اس وقت ذلت کا، رسوائی کا سامنا ہے تو مسلمانوں کو اتنے وسائل کے مالک ہونے کے باوجود پابندیاں لگیں تو مسلمانوں پہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، کہیں مسجدوں پہ پابندیاں، کبھی کسی چیز پہ پابندیاں،
یہ سارے کے سارے مسائل لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر اپنے ماضی کی طرف ہم جائیں تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا ماضی بڑا ہی روشن اور تابراک ہمیں نظر آتا ہے۔ صورتحال کسی زمانے میں یہ تھی کہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آسمان پہ بادل گرجتا ہے، برستا نہیں۔ خلیفہ وقت جو ہے وہ بادل سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے بادل، کیا ہوا تو گرجا ہے، یہاں پہ برسا نہیں، کہیں تو جا کے تو برسے گا، جہاں پہ بھی تو برسے گا وہاں کے رہنے والے یا تو مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ اگر کافر ہوں گے تو وہ ٹیکس ادا کریں گے، بیت المال میں میرے پاس آئے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، میرے پاس بیت المال میں آئے گی۔ جہاں پہ تیرا دل کرتا ہے تو برس لے۔ تو میرے بھائیوں، اس قدر عروج، رفعت اور بلندی مسلمانوں کی، لیکن آج وسائل بھی موجود، بہترین افواج بھی موجود، دولت بھی موجود، لیکن اس کے باوجود ذلت، رسوائی، پستی یہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اور حالات یہاں تک پہنچے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سرکاری سرپرستی میں سرکاری اجازت نامے سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور میں اور آپ ہم نے ملک گیر احتجاج کیے، مظاہرے کیے، ریلیاں نکالی، بائیکاٹ کیا۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہی جو میں نے اور آپ نے مذمت کی، بائیکاٹ کیا یا ریلیاں نکالی، احتجاج کیے، کیا یہی مسئلے کا حل ہے یا خرابی جو ہے وہ کوئی اور ہے؟ کہ وہ مسلمان جن پہ ایک عروج تھا، جن کی عزت اور وقار تھا، جن کی بات مانی جاتی تھی، آج وہی مسلمان ہیں، کتاب اللہ بھی وہی ہے، سنت رسول اللہ بھی وہی ہے، لیکن آخر وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ عزت اور وقار ہمارا ختم ہوا؟ وسائل ہونے کے باوجود، تعداد کی کثرت کے باوجود آج ہم ذلت اور رسوائی جو ہے اس میں گھرے پڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم غور کرتے ہیں ان اسباب پہ تو سب سے پہلا سبب یہ جو ناکامی ہمارے مقدر میں آئی، سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم جو کلام الہی تھا، جو اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے اس کلام کو کتاب زندگی بنا کے نازل کیا تھا، میرے لیے، آپ کے لیے وہ کتاب ہدایت تھی۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قیامت کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہی شکوہ کریں گے۔ رب کا قرآن بتاتا ہے، نبی علیہ السلام کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اسی بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، اے اللہ، میری یہ جو قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے جو آج حالات بن چکے ہیں کہ آج امت مسلمہ جو ہے اس نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا،
اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی اطلاع کر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے متنبع کر دیا تھا کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں عزت اور وقار ملے، تمہاری بات کو سنا جائے، تمہاری کوئی اہمیت ہو دنیا کے اندر، تو پھر قرآن کو اپنا لو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو قومیں قرآن کو اپناتی ہیں اللہ پاک ان کو بلند کرتا ہے، دنیا میں ان کو بلندی ملتی ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے یہ آپ علیہ السلام کا فرمان کہ جو قومیں قرآن کو اپنائیں گی ان کو دنیا میں وقار، عزت، آبرو یہ ملے گا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اور جو قومیں قرآن کو ٹھکرا دیتی ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر ذلت اور پستی، زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حالات ہمارے سامنے ہیں کہ آج سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اس قدر بے بس ہیں کہ اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، اس قدر لاغر اور کمزور اور بے بس ہیں کہ آج سارا کچھ ہونے کے باوجود اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا نظام بھی، اپنی پالیسیاں بھی اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ تو وجہ بنیادی اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے وہ قرآن کو ترک کرنا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد لابن القیم، اس کے اندر قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے نا، نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو کہیں گے کہ اے اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس ضمن میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کے چھوڑنے کا جو سب سے پہلا معنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پہ امت کا ایمان جب نہیں ہوگا تو یہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری صورت جو ہے، امت جو ہے جب قرآن کی تلاوت چھوڑ دے گی، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گی، تب ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں اور روزانہ میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی کی جاتی ہے۔ باقی سارے کام جتنے بھی ہے اس کا ہم نے ایک پلان کیا ہوتا ہے، بھی اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ گھر میں بچوں نے جی اس وقت کارٹون دیکھنے ہیں، اس وقت فلاں ڈرامہ ہے، اس وقت فلاں ڈرامہ ہے، یہ ساری 24 گھنٹے کی میری آپ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو کیا ان تمام تر معمولات میں کبھی قرآن کے لیے بھی وقت ہے یا نہیں؟ کبھی غور کرے میرے بھائیوں کہ ہم روزانہ گھر میں اور آپ خود قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ گھر میں ہماری بہو بیٹیاں ہیں، وہ کتنی تلاوت کرتی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو کبھی ہمارے گھر میں، میرے اور آپ کا گھر میں کیا معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن حکیم جو اس کو بڑے صاف ستھرے گلاف میں لپیٹ کے فریج کے اوپر رکھا ہوا یا ٹی وی کے اوپر پڑا ہوا، پڑھا ہی نہیں جاتا، تلاوت ہی نہیں کی جاتی۔ بس قرآن کی ضرورت مجھے اور آپ کو تب پڑتی ہے جب سارا دن تھکے ماندے گھر پہنچے ہیں اور ساس اور بہو کا جھگڑا ہو گیا ہے تو قرآن کی ضرورت پڑے گی، یا پھر تھانے کچہری پہنچے تو وہاں پہ قسم قرآن کی باری آئی تو قرآن کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی، باقی بیچارہ پڑا ہوا ہے اسی طرح۔ حالانکہ آیا تھا یہ کتاب ہدایت تھا، ہدا یہدی ہدایت ان کا معنی رہنمائی کرنے والا، مجھے اور آپ کو دینی دنیاوی زندگی میں یہ گائیڈ کرنے والا قرآن تھا، جس نے میری اور آپ کی رہنمائی کرنی تھی، دنیا میں بھی، سیاست میں بھی، مذہب میں بھی، معاشرے میں بھی، ہر چیز میں جس نے میری اور آپ کی رہنمائی کرنی تھی، وہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے لپیٹ کے غلاف چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ ہفتے 10 دن بعد جو اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے مدینہ یونیورسٹی پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک دن مجھے میسج کیا، کہتا جی اگر آپ پیسوں کی سیفٹی چاہتے ہیں نا کہ کوئی چرائے نہ، چوری نہ ہو، تو کہتا ہے گھر میں جو کتابیں پڑھی ہوئی نا، قرآن پڑھا ہوا اس میں رکھ دیں، کوئی دینی کتابیں پڑھی ہوئی اس کے اندر رکھ دیں۔ وجہ کیا؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ نہ قرآن کسی نے کھولنا، نہ کتاب جو ہے وہ کسی نے کھولنی ہے،
نہ کوئی کھولے گا، نہ چوری ہوگی، محفوظ ہی رہنے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، تلاوت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کو چھوڑنے کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک صورت ہے قرآن کو چھوڑنے کی۔ قرآن پڑھنا نہیں، اگر پڑھ لیا تو پھر اس پہ غور نہیں کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے ایسے لگے ہیں کہ قرآن اگر پڑھ بھی لیا ہے تو اس پہ غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ تو کیا میرے بھائیوں یہ مسئلے، یہ مسائل، یہ کوئی کسی اور مذہب کے لیے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ان پہ غور کریں۔ اور 8 دن کے بعد جو جمعہ آتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ واعظ و نصیحت ایسی ہو کہ جو ہمارے زنگ لگے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو ہے جب پڑھا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنوں کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واعظ، یہ نصیحت 8 دن کے بعد یہ جو زنگ لگا ہوا ہے یہ اتر جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج ہم نے احتساب کرنا اپنا کہ کیا میرے اور آپ کے گھر میں ہر بندہ، ہر بھائی، میرے سمیت ہم آج سب یہ فکر لے کے جائیں، کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے سارے احباب؟ اور میرے بھائیوں، جس گھر میں فجر کی نماز نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحیح حدیث ہے، سارا دن ہی بے برکتی ہے۔ تو کیا ہمارا رویہ ٹھیک ہے؟ رات کو جس بندے نے 2 بجے سونا، فجر کی نماز کہاں پڑھے گا جماعت کے ساتھ؟ پھر اس نے 11 بجے اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، عشاء پڑھ کے۔ اور اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی وجہ کے فضول جاگنا منع ہے، فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی وجہ کے سونا منع۔ تو میرے بھائیوں، یہ فکر لے کے جائیں کہ کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز فجر ہم باقاعدہ باجماعت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب خود اٹھ کے مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ کے باجماعت چلے گئے، اس کی بیوی آرام کر رہی ہے، اسی والا کمرہ ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، سارے سو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کافی نہیں ہے۔ قیامت والے دن یہ حاجی صاحب بھی پکڑے جائیں گے، اللہ کہیں گے کہ اے میرے بندے، تو خود چلا جاتا تھا، جو تیرے زیر کفالت لوگ تھے، کیا تو نے کبھی ان کو کہا تھا بھی قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز فجر بھی ادا کرنا ہے؟ یہ فکر لے کے جائیں میرے بھائیوں آج کہ کیا میرے اور آپ کے گھروں میں قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے باقاعدگی سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ایمان کی فکر کرے۔ موت کا پتہ کوئی نہیں کس لمحے آ جاتی ہے، ایک لمحے کا پتہ کوئی نہیں۔ وہ دور گزر گیا جس دور میں ہوتا تھا کہ 60-70 سال بابا جی کی عمر ہوگی تب جا کے جی اب موت قریب آ گئی ہے۔ اب تو اچھے بھلے نہ کوئی بیماری ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، پتہ چلتا جی ہارٹ اٹیک آیا، بندہ فوت ہو گیا، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، فکر کریں کہ قرآن حکیم گھر میں رکھنے سے، گلے میں لوہے قرآنی کے رکھنے سے، دفتر میں لٹکا دینے سے، آویزہ کرنے سے برکت اور رحمت نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ جب تک قرآن کو پڑھیں گے نہیں، برکت نہیں آئے گی، نہ گھر میں آئے گی، نہ دکان میں آئے گی، نہ دفتر میں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ معمول بنائیں، نماز فجر جو ہے اس کا خود بھی اہتمام کریں، بیوی بچوں کو بھی اہتمام کروائیں، قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کریں۔ جب قرآن گھروں میں پڑھا جائے گا تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ ان کا نزول ہوگا۔ اور علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی تیسری صورت جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو فہم کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ تو قرآن کا فہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا،
قاری صاحب جو ہے وہ معمولات زندگی میں آپ دیکھ لیں روٹین میں صورتیں کچھ ایسی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. آخری پارے میں سے اکثر وہ صورتیں ہیں جو آپ تقریباً روزانہ سنتے ہیں. ہمیں تو ان کا بھی ترجمہ نہیں آتا کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں. پھر نماز میں لذت کہاں سے آئے گی؟ نماز میں سکون کہاں سے آئے گا؟ تو میرے بھائیوں قرآن پڑھ لینا ہی کافی نہیں، پھر اس پہ غور خوض کرنا بھی ضروری ہے. قرآن جو ہے وہ کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات سے منع کرتا ہے، یہ میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کے تلاوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم بھی ہمیں پتا ہو. پتہ چل رہا ہو جب ہم پڑھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو یتلو تلاوتن ہے، میں اور آپ گھروں میں اگر قرآن پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی مجھے اور آپ کو آنا چاہیے. تو یہ فکر لے کے جائیں کہ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ تفسیر بھی اس کا آتا ہے یا نہیں آتا. اور اس وقت رب کی زمین پہ سب سے سچی کلام جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. دنیا میں ہندو ہے، عیسائی ہے، دوسرے مذاہب ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا وہ اپنی مذہبی کتاب کو پڑھتا بھی ہے، اس پہ ریسرچ بھی کرتا ہے، اس کو اس کے معنی اور مفہوم کا بھی پتہ ہے. لیکن قرآن جو جس کے سچائی میں، جس کی صداقت میں، جس کے اعجاز میں میرے بھائیوں کسی قسم کا کوئی شک اللہ نے چھوڑا ہی کوئی نہیں، شبہ کی گنجائش ہی اللہ نے نہیں چھوڑی، اس کو ماننے والا جو ہے اس کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے اس کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کرتا. اگر تلاوت کرتا تو پھر میرے بھائیوں اس کا ترجمہ اور مفہوم ہی اسے نہیں آتا. اور قرآن کو چھوڑنے کی ایک صورت ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ بھی ہے. قرآن پڑھ بھی لیا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، غور خوض بھی کر لیا ہے، تو کیا اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ قرآن پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، اس کو حفظ کر لینا، ترجمہ یاد کر لینا، غور کر لینا اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن ان لوگوں کا بھی شکوہ کریں گے کہ اے اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جو قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اپنی زندگی پہ اس کو نافذ نہیں کرتے، ان کی بھی حضور قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ میری اس قوم نے میرے قرآن تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی مفتی اور سکالر کی بات نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہیں رب کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہیں رب کہتا ہے وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. رب کہتا ہے وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کو مان لیا ہے، لیکن اس کے بعد وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو رب کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، رب کا قرآن کہتا ہے، عرش والا رب کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. رب کے قرآن کا اعلان ہے جو کلمہ پڑھ کے قرآن کے مطابق جس کے فیصلے نہیں، گھر کا سربراہ ہے اس کے گھر کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں، محلے کا سربراہ ہے اس کے محلے کے اس کے فیصلے رب کے قرآن کے مطابق نہیں، اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا جتنے اس کے اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اگر وہ چند امپلائیز کے اوپر وہ سربراہ ہے، اپنے آفس میں کام کرتا ہے، 5-10 بندے اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں، اگر ان کام کرنے والے جو اس کے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. رب کہتا اگر ان میں فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرے گا، اگر جی ایک قرآن پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، 5 وقت کا نمازی کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ اگر اس کے فیصلے رب کے قرآن کے مطابق نہیں، جاؤ میرے بھائیو اپنے گھر میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ احمد رضا بریلوی کا قرآن اٹھاؤ، فلاں کا اٹھاؤ، فلاں کا اٹھاؤ، جو آپ
آپ کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے خدا کے لیے ذرا دیکھیے گا، ان تینوں آیات کا ترجمہ دیکھیے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ رب کہتا ہے جو قرآن کے مطابق اپنے ماتحتوں میں فیصلہ نہیں کرتا وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر۔ تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ پھر ذلت اور رسوائی میرا اور آپ کا مقدر نہ بنے تو کیا ہو؟ حاجی صاحب خود تو آ گئے نماز جمعہ کے لیے، جو 10-15 بندے نیچے کام کرتے ہیں کیا کبھی ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں کہ جمعہ پڑھنے جانا ہے؟ تیرا جمعہ پڑا ہوا بیکار ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا جو تیرے نیچے کام کرتے تھے ان کو ساتھ لائے ہو کہ نہیں لائے؟ ملکوں کی ریاستوں کی باتیں چھوڑیں، صوبوں شہروں کی باتیں چھوڑیں، اپنے آفس میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، کیا میرے اور آپ کے فیصلے جو میرے اور آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، کیا ہمارے معاملات لین دین فیصلے یہ سارے رب کے قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور بگاڑ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اسباب اگلے جمعے ذکر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اصلاح کا انقلاب کا جو آغاز ہے وہ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے ہے۔ جو میرے اور آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کو لائیں کتاب اللہ کی طرف، ان کو قرآن حکیم کی تلاوت کی جو ہے ترغیب دیں۔ آپ خود نماز کے لیے آتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ان کو دعوت دیں، ان کو جو ہے اگر آپ فورس کر سکتے ہیں فورس کریں، لے کے آئیں نماز جمعہ کے لیے، باقی نمازوں کے لیے نہیں تو میرے بھائیوں انجام بڑا دردناک ہے۔ قیامت کے دن جو ہے حالات کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک نہیں متعدد روایتیں ذکر کی ہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے بابا جی آدم کے پاس جائے گی ہماری سفارش کر دے، بابا جی جواب دے دیں گے، نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے، ابراہیم خلیل اللہ جواب دے دیں گے، موسیٰ کلیم اللہ جواب دے دیں گے، عیسیٰ روح اللہ جواب دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے فَآقَعُ سَاجِدًا تَحْتَ عَرْشِ رَبِّی، آقا فرماتے میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا؟ 7 رات اور 7 دن اور 7 راتوں کا سجدہ کریں گے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھائیں، سال توتا اشفاء و شفا، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو حضور کے علاوہ کل قیامت کے دن کسی نے سفارش نہیں کرنی۔ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری یہ قوم جو ہے انہوں نے تو قرآن ہی چھوڑ دیا تھا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے آج وقت ہے اگر ہم اپنا وقار اور عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا آغاز، تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے گھر سے کریں۔ اپنے گھر میں قرآن جو ہے اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، گھر والوں کو خود بھی تلاوت بھی کریں، اس کا فہم بھی، اور اپنی ذات پہ اور اپنے گھر پہ اس کو نافذ بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔